کہتے ہیں مالک تیرا شکر ہے تو نے سلامتی دی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ اپنے محبوب کی طرف رخ کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ مہمان ہمارے نہیں ہیں آپ کے ہیں، اگر یہ فاقہ رہے ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، انگلی آپ کی ذات پہ اٹھے گی، محبوب ہم سے گوارا نہیں ہوگا۔ جب یہ رو کے اتنا کہتے ہیں خدا کی قسم فجر کی اذان بعد میں ہوتی ہے، مدینے والا راشن والوں کو پہلے بھیجے، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، ٹیم سے کھڑا کیا جاتا ہے، کبھی جناب کبھی ہاں جناب، کیسے آئے؟ کہ جو میری طرف سے آٹا منگا لیا جائے، میری طرف سے راشن منگا لیا جائے، میری طرف سے دال کا خرچہ ہے، میری طرف سے طلبہ کے کھانے کا خرچہ ہے، کون دے رہا ہے تو سب کو کہنا پڑے گا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ ماشاء اللہ، اللہ اکبر، سب لوگ ہاتھوں بڑھا کے جواب دیں، یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا، اللہ۔ او بھائی اگر نسلیں پالنا چاہتے ہو تو اپنا پیسہ قرآن پہ لگاؤ، قرآن پہ لگاؤ، نسلیں پل جائیں گی، نسلیں، سبحان اللہ، گارنٹی دے رہا ہوں میں، جس کے گھر میں رزق میں برکت نہ ہو نا تو قرآن والوں کو کھانا کھلائے گا۔ ابھی ایک ادارے میں جانا ہوا حضرت، بہت اچھا لگا، پتہ یہ چلا وہاں کے کچھ امیروں نے نا ایک بچے کا کھانا اپنے ذمہ لے رکھا ہے، اور انہوں نے مدرسے والوں نے کینٹین کا ایک بچے کا خرچ جوڑ کے سال بھر کا اندازے سے بتا دیا 15,000، تو جنہیں اللہ نے پیسہ دیا نا انہوں نے بچے ذمہ داری پہ لے رکھے، کوئی 15,000 دے کے ایک سال کے لیے قرآن والوں کو کھانا کھلا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی 30,000 دے کر کے 2 بچوں کا خرچہ اٹھا رہا ہے۔ یہ میرے اور ان کے بچے نہیں ہیں، مدینے والے کے مہمان، سبحان اللہ سبحان اللہ، بھئی میرا مہمان یہاں آ جائے، میرا ملنے والا اور آپ کا مہمان بن کے آ جائے، اور وہ جات آئے یہاں آپ سے کہے کہ میں مولانا عماد صاحب کو جانتا ہوں، یا وہ میں ان کا رشتہ دار ہوں، آپ کیا کرو گے؟ اسے دھکا دے دو گے کہ کھانا کھلاؤ گے؟ بولو کھلاؤ گے نا؟ وہ یہاں سے جا کے کہے گا میں گیا تھا ابراہیم پور، وہاں کے لوگوں نے آپ کے نام سے بڑی عزت کی میری، تو مجھے خوشی ہوگی یا تکلیف؟ بولیں خوشی ہوگی نا، اور جب مجھے خوشی ہوگی تو پھر دعا نکلے گی کہ بد دعا؟ دعا ہی نکلے گی نا، میرے مہمان کو آپ کھلائے تو میری دعا ملے گی، قرآن والوں کو آپ کھلاؤ، مدینے والے مصطفیٰ کی دعائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور کی دعائیں ملیں گی، بے شک بے شک، واہ، اور جب حضور کی دعائیں ملیں گی تو پھر بیڑا پار ہوگا۔ کیا کہتا ہے، تو کوشش یہ کریں انہیں کھانا کھلایا کریں، کوشش کریں، مگر کیا کریں، ہمارا تو تعویذ اور ڈوریوں سے ایسا پالا پڑا ہے، بس تعویذ دے دو چاہے 5 کلو کا ہو، گلے میں لٹکا لے، تھوڑا سا احتیاط کیا کرو۔ میں تعویذوں کا مخالف نہیں، مگر مجھے لگتا ہے تعویذ بھی ایسا بندہ دے جس میں مفتی اعظم کے جلووں کی جھلک نظر آتی ہے، ماشاءاللہ، وہ تعویذ تھے، پھر مزہ ہے تعویذ کا، پتہ چلے صبح سے شام تک چرس پی لیا، اور دے تعویذ لے تعویذ، بسم اللہ بھی بڑے شین سے پڑھ رہے آپ، دے گانٹ پہ گانٹ لگا رہے آپ، کیا بات، اور یہ گمراہ ہو رہے ہیں سیدھے سادھے لوگ، کہہ رہے آپ بابا کیا بات ہے کہ 3 سال ہو گئے بیوی سے بن نہیں رہی ہے، بابا کہہ رہا 2 منٹ کی بات ہے، بیٹھو بھی 3 تعویذ دیتا ہوں، تجھے پتا ہے جس کے پاس تو تعویذ لینے آیا اس کی 10 سال سے بیوی سے نہیں بنی ہے، جس کے اپنے ستارے گردش میں ہوں وہ تمہارے میں لائے گا، جسے روز ناشتے میں بیوی کی گالیاں مل رہی ہوں وہ تمہیں محبت کا تعویذ دے گا؟ لین لگ رہی ہے لین، بابا بھی بیٹھے نہیں ہے، کیا ہوا ابھی بھنگ کے نشے میں دھت پڑے، جب یہ چرسی اٹھے گا تو پھر کرم بانٹے گا، تماشا بنا رکھا ہے یار، یہ مصطفیٰ کا دین ہے، مصطفیٰ کا، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں، یہ قوم جا کے پڑ گئی چرسیوں کے چکر میں، ایک ٹائم مسجد میں نہیں جاتا، ایک ٹائم کہہ رہے آپ سارے بزرگ یہیں آتے ہیں، کہہ رہے بات کر رہا ہوں اجمیر والوں سے، ٹھیکہ لیے بیٹھا، کہہ رہے 3 بجے بغداد والے آتے ہیں،
ہوش میرے علامہ کہہ رہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ بندہ بھی بڑی بڑی کہاں جا کے لے رہا غوث پاک سے؟ جنات پناہ مانگتے ہیں، جنات وہ تو ہے بھی چرسیہ بھانگی، ہاں ہماری قوم جا کے گر جاتی ہے۔ اور تعویذ دیے، تعویذ اس کے تعویذ کا دیکھو ڈائریکٹ کرامت دیکھو اس کے، 3 تعویذ دیتا ہے، کہتا ہے اسے پیڑ میں باندھ دیو، اسے بازو میں باندھ لو اور اسے تکیے میں رکھ لینا۔ سمجھ گئے؟ کتنے تعویذ ہوئے؟ زور سے کتنے؟ 3 تعویذ۔ بچوں غور سے سنو بیٹے، ابھی تمہاری زندگی کا آغاز ہے، جو لے چکے تعویذ وہ تو بھر چکے، جنہیں ابھی ضرورت نہیں ہے وہ غور سے سن لیں، انشاءاللہ کام آئیں گی بات ہے۔ بہت غور سے میری بات سنیے، 3 تعویذ، کیا بات ہے؟ کل روز صبح لڑائی ہوتی ہے، کہا ایک تکیے میں رکھو، ایک بازو میں باندھو، ایک پیڑ میں باندھو، تو بازو والا اندر تھا، پیڑ والا اوپر تھا، لیکن بیوی کو نظر آ گیا، یہ کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں، دل دھڑکتا ہے۔ بچ گئے؟ کہا یہ پیڑ میں کیسے؟ کہا دلہن کسی کی نظر نہیں لگے گی ہمارے گھر میں، بچ گئے۔ لیکن جو تکیے میں لا کے رکھا تھا شام کو، اپنا آپ تو تیار ہوئے چلے گئے باہر، اور بیوی نے آ کے نہ جب بستر جھاڑا تو غلاف میں سے نکلا تعویذ، وہ کہتی کچھ نہیں، یہ مجھے کروانے کے لیے لائے، یہ کچھ نہیں ہے کسی دوسری کے چکر میں، مجھے مروانے کے چکر میں۔ تو اب تک تو صبح میں گالیاں مل رہی تھی، اب جوتے چلتے، یہ اس پیر کی کھلی کرامت ہے۔ چرسیوں کے پاس جاؤ گے تو یہی ہوگا، گھر بگڑتے ہو تو نشیڑی کے پاس نہ جا، قرآن کے قاری کے پاس، سبحان اللہ، دین کے دائی کے پاس آ جا۔ اگر تیری مسئلے بگڑ رہی ہیں آؤ مدرسے والوں کے پاس، کہو حضرت گھر نہیں چل رہا ہے، کبھی یہ خدیجہ کا تذکرہ کریں گے، کبھی عائشہ کی باتیں ہوں گی، کبھی ام سلمہ کی کہانی ہوگی، کبھی حضرت میمونہ کی باتیں ہوں گی۔ جب یہ تذکرے سنائیں گے خدا کی قسم تیرا گھر بھی سنور جائے گا، تیری مسئلے بھی سنور جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت عالم کانفرنس، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار حافظ ملت مدرسہ عزیزیہ ناشر الروم مسلمانان ابراہیم پور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ، پیر پرستی چھوڑو، خدا پرستی کرو، اپنے رب کی ذات کو مانو جیسا ماننے کہا گیا۔ کہہ رہے آپ کئی دن سے بابا کئی دن سے روٹی نہیں پکی گھر میں، تو کیا کہنے گیا تھا کہ کچھ نہیں ہے گھر میں، تو وہ کہہ رہا ٹھیک ہے لیکن میں بکرا لے کے آؤ، دیکھ کے تندرست سا۔ ارے اس کے گھر تو خود چٹنیوں پہ گزارے ہو رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہا بکرا لے کے آؤ تو بیاض پہ پیسے لے گا، پھر بکرا لے کے آئے گا، پھر وہ پیر صاحب کو دے دے گا۔ وہ پیر صاحب ہوتے بھی تو نہیں ہیں، حضور ہوتے ہیں۔ پیر ایسے کام ہی نہیں کرتا ہے، پیر لوٹنے کا کام نہیں کرتا، پیر لوٹانے کا کام کرتا ہے۔ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ تو بکرا منگا لیا، بیاض پہ پیسے لیے، بکرا لایا، عقل ماری گئی ہے کیا؟ بتاؤ، مرغا تو خرید نہیں سکتے بچوں کے لیے، پیر کے لیے بکرا خرید لائے۔ تھوڑا دماغ لگایا کرو۔ چاہو تیرے گھر میں اگر برکت نہیں ہے، آ کبھی اس ادارے میں، وہ کہ گھر میں برکت نہیں ہے، یہ قرآن والے کو اپنے ساتھ لے کے جا، دسترخوان بچھا اور ہاتھ باندھ کے سائڈ سے کھڑا ہو جا، اپنے بچوں سے کہہ دے کھانا تم بعد میں کھاؤ گے، حضور کا مہمان پہلے کھانا کھائے گا۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ عزتیں بھی تو دیا کرو۔ پہلی بات تو میت سے پہلے دعوت ہی نہیں ہوتی قرآن والوں کی، دعوت ہی تب ہونی ہے جب اماں مر جائے گی، اس دن بریانی میں بلائے جائیں گے جس دن ابا کا 40واں ہوگا۔ کہتے ہیں بڑی عزت کرتے ہیں ہم قرآن والوں کی، کہہ رہا برکت نہیں ہو رہی کہاں سے ہے؟ تیجے 40 میں لائق سمجھ رکھا۔ میری بات سن بچوں سے کہ تم بعد میں کھانا، حضور کا مہمان پہلے کھائیں گے، اور اس برتن میں کھلانا جو تیرے گھر کا سب سے قیمتی برتن ہے، اور اس سے کہنا کہ چمچ نہیں آج ہاتھ ڈال کے کھا، سنا کہ تیرے ہاتھ میں قرآن کی برکتیں اترا، سبحان اللہ۔ سنا کہ تیری انگلیوں سے رب کی رحمت نازل ہوتی ہے، ڈال آج انگلی، جس کھانے میں وہ انگلی ڈال کے کھا لے اس کو اٹھا جا کر کے ہانڈی کوکر پتیلی میں ڈال دے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے بچوں کو کھلانا شروع کر۔ میرا دعویٰ ہے اگر کھانا 3 لوگوں
लोगों का होगा, अल्लाह उसके अंदर 6 लोगों की बरकतें अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। जरिए बदल गए हमारे, इसलिए कुरान वालों को खिलाएंगे इंशाअल्लाह, खिलाएंगे इंशाअल्लाह, खाली तीजे में खिलाएंगे, वलीमे में खिलाएंगे, खिलाएंगे वलीमे में इंशाअल्लाह। जो खिलाना चाहते वही बोले, खिलाएंगे इंशाअल्लाह। हालत देखो हमारी कौम की, बुरा ना मानना, मैं बात कर रहा हूँ आज, मैंने पहले ही कह दिया था मैं आई ना खुदी काम बता चेहरे की, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं आपको राजी करने नहीं आया, मैं बस ये सोच के आया हूँ कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला न रूठे। वाह वाह, बेशक बेशक। सुने बहुत गौर से मेरी बात, मैं क्या बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा सुन रहे माशाल्लाह। खिलाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। हाँ, तो कुरान वालों को खिलाओ, इनके जरिए इंशाल्लाह बरकतें नाज़िल होंगी, बरकतें नाज़िल होंगी इनके जरिए। हम लोग ना इज्जत नहीं करते कुरान वालों की। अम्मा के मरने से पहले जोड़ा ही नहीं बनता इमाम साहब को, शादी होती है ना, मौलाना जरा फातिहा पढ़ दी, नियाज कर दी, बेचारा जाके हाथ उठाता है, वो तो खा पढ़ के निबट जाता, कहते हैं चख लो, खाने भी नहीं कहते चख लो। अब वो बेचारा गैरत से चखता भी नहीं, चखने का मतलब क्या होता है, यूं यूं खत्म, बस यही है ना। वो आया बेचारा, उठ के चला आया, और वहां कुत्तों की तरह खड़े होकर खाना चल रहा है, गधों की तरह लोग खा रहे हैं, और जब पड़ गया कम तो कह रहा मौलवी ने दिल से नहीं पढ़ी थी फातिहा, इसलिए बरकत नहीं हुई। ये कंडीशन, मतलब गलती हमारी है, जिम्मेदार बेचारा मौलवी। प्रधान कह रहे हैं इनकी छुट्टी करो भाई, मुझे भी लग रहा था छोटी सूरतें बड़ी हैं आज, मुझे भी लग रहा, फिर तो सब कहने लगे हमें भी लग रहा था। फिर कुछ ये कह कि मैं तो देखा मुझे नहीं चल रहा था उनका, वो तो यूं ही हाथ उठाए हुए। गलती कहाँ हुई है मालूम है, गलती हुई है हमने सुन्नत के खिलाफ वर्ज काम किया, हमने शरीयत की खिलाफ वर्जी की है। दावा है मेरा, जाओ चैलेंज है, एक वो खाना जो टेबल पर खड़े होके दिया जाता है, और एक वो खाना जो जमीन पे सुन्नत के मुताबिक दिया जाता है। शादियां थोड़ी हो गई, बवाल हो गए बवाल, बोटियां भी साइज की चाहिए इसे, बाराती थोड़ी बगले हैं, तेरा हड्डी ना निकलिए कोई प्लेट में, क्यों मर जाएगा साफ बोटी मेरी बारात को चाहिए, तेरे बाप में दम था अपने घर खिलाता, 600 बारात लेके चल रहे हैं, आराम का खाना रखा है, वलीमे में 4 लोग बुलाता, 2 तकिए वाले 2 गरीब है, इमाम साहब 5 हो गए, कह रहे हमने तो देखो गरीबों को खिलाया वलीमे में, और जब बारात में जा रहा तो लोग ठो ठो के ले जा रहा, तुम भी चलियो साहब, ऐसे साहब तुम्हारे बगैर मजा नहीं आता बारात में, तुम भी चलियो अगर अपने लड़के में ले जाना है, बेड़ा कर करके रख दिया लड़की वालों का यार। ख्याल करें थोड़ा सा मेरी बात पे, ये कंडीशन है हमारी, लाद लाद के ले जा रहा। और ये जो होते हैं ना लड़के के बाप, ये सबसे बाद में खाना खाता है और पूरी फिरौनियत दिखाता है, ऐसे आस्तीन चढ़ा लेगा और टेबल पे जाकर कह दिया नमक ठीक है, मिर्च तो कम नहीं है। अरे एक बंदे ने कह दिया ठीक है यार, सबसे क्यों पूछ रहा है, हो सकता किसी ने पहले से कम मिर्च खाई हो, वो कहते ज्यादा है, तो वहीं से उखड़ जाता है। ये कहता मेरी बारात को मिर्चें लग गई, तो भाई तू शरबत रुआवजा लिए घूमना। कंडीशन है भाई, तू जानना तेरे बराती का मुंह कैसा है, हमें क्या मतलब है, हमने बना दिया। और कुछ तो इतने मक्कार मलून मरदूद होते हैं, पेट भर के खा लेते, मुंह में तीली डाल के कहते सब कुछ ठीक था, पर नमक ज्यादा लग रहा था। कहाँ भी बोल रही है, अब भी निकाल दी। शर्म आनी चाहिए, शर्म। और जो बारातों में जाते हो, जो डोंगे लौट देते हो इधर के उधर, बोटी समझ में आई तो ठीक, वरना टेबल के नीचे, ये वही मनहूस लोग होते जो अपने घर छींचड़े भी बीत के खा जाते हैं। हाँ, 2 लोग बैठे हैं टेबल पर, 4 किलो गोश्त बर्बाद होना है, और अपने घर 250 ग्राम में 8 लोग खा के कहते हैं मजा आ गया। हाँ, शर्म करो यार,
یہ رزق ہے اور تم نہیں جانتے ہو. تم برات میں جا کر کے برباد کرتے ہو. تمہیں کیا پتا ہے, تمہاری نظر میں تو ظاہر یہ قورمہ ہے, تمہیں لگتا ہے شاید بریانی بنی ہے, لیکن کبھی غور سے دیکھنا اس بریانی کے پیچھے کسی باپ کے 18 سال کی مزدوری لگی ہے, کسی باپ کی زندگی بھر کی محنت لگی ہوتی ہے. کوئی باپ پوری جوانی لگا دیتا ہے چند روٹیوں کے لیے, تب جا کر کے کسی بیٹی کے جہیز کا کھانا تیار ہوتا ہے. جب کسی پہلی بات تو میں یہ کہتا ہوں, برات میں جایا نہ کرو, اگر جایا بھی کرو تو تھوڑا کھانا اپنے گھر کھا کے جایا کرو. ایک روٹی اپنے گھر کھاؤ, ایک روٹی اس کے دسترخوان پہ جا کے کھا لو. اگر تیرے آگے کی بچی روٹی سے کسی بیٹی والے کی عزت بچ جائے گی تو بے فکری سمجھ جانا, عزت بچانے کے لیے قبر میں مدینے والا خدا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزت بچانے حضور آئیں گے, لیکن اگر ہماری وجہ سے کسی بیٹی کی عزت اچھل گئی تو پھر جتنی چاہے اذانیں پڑھوا لینا, قبر پہ لٹھیا برابر چلے. اس لیے کہ حقوق و لباس کا معاملہ بڑا سخت ہے, بہت سخت ہے. کسی کا دل توڑنے کی کوشش نہ کیجیے گا, دل توڑنے کی کوشش نہ کیجیے گا. کبھی کیا بتا دو, دعوت ایک کی ہوتی ہے تو بس چلے تو موٹر سائیکل میں ڈنڈے باندھ رہے, جو بھی مل جائے چل یار تجھے کھلوا کے لاؤں. کہاں کیا فلاں کیا بولتے ہیں اس کو, میری گال. اب تو اللہ معاف کرے, شریفوں بھی عادت ہو گئی کہ میری گال سی بات, کیا کرے مجبور ہو گئے, کیونکہ بارات خود کہہ رہی میری گال میں آئیں, کیونکہ اس سے تو ٹھنڈ لگتے ہیں نا زمین پہ بیٹھتے ہوئے, میری گال میں آگا. اور بیٹی ہماری جال سے رخصت ہو رہی ہے, غیرت آتی ہے کبھی کبھی نا, تو جانا ہوتا نا کچھ براتوں میں چل جانا پڑتا ہے, تو جا کے دیکھو تو شریف آدمی کھانا نہیں کھا سکتا وہاں, وہ بدتمیزی ہوتی ہے. اسٹینڈنگ میں کھانا, اسٹینڈر لوگ ہیں, اور کسی لڑکی کے سر پہ دوپٹہ نہیں, سب بے غیرت بے حیا بن کے گھوم رہے. یا تو اپنی خودداری کا سودا کرو یا پھر بھوکے لوٹ آؤ. دو ہی باتیں ہو رہی. کہہ رہے اللہ کا شکر ہے اب تو 6 میری جال ہو گئے ہمارے گاؤں میں بھی, وہ اندھیرا کی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے, روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور. بے شک بے شک. آج مولوی کی باتیں کڑوی لگتی ہیں نا ہمیں, یاد رکھیے گا اگر نجات چاہتے ہو تو علماء سے مشورے کر کے کام کیا کرو. بے شک. آج لڑکی بھی میری جال سے رخصت ہو رہی ہے, اللہ معاف کرے, دولہا بعد میں دیکھ رہا, کیمرے والا پہلے گھس جا رہا, کیمرے والا پہلے. لڑکی کدھر ہے, تھپڑ مار کے باہر نکالا. تماشا بنا رکھا ہے, ہمارے گھر کی عزت ہے وہ, اگر ہم ہی حفاظت نہیں کریں گے تو کون کرے گا بتاؤ. کنڈیشن دیکھو آپ اپنی, میری جال سے لڑکیاں رخصت ہو رہی ہیں, اور وہ بدتمیزی کہ حیات نام کی چادر اٹھا کے رکھ دی لوگوں نے. تم نہیں جانتے ہو, جب بیٹیاں کل اپنے آنگن سے رخصت ہوتی تھی نا تو دیواریں دعائیں دیتی تھی, چھت دعا دیتی تھی, زمین دعا دیتی تھی. یہ رو کے کہتے تھے مالک اس نے آج تک ہماری ہمیں کو قرآن کی تلاوت سے سجا کے رکھا تھا. دیوار گواہ ہوتی ہے, مالک کی وہ جا رہی ہے جس کی تلاوت میں نے بار بار گھر میں سنی ہے. اے اللہ اس کی زندگی میں دکھ نہ آئے. زمین کہتی مالک میرے اوپر مسلح بچھاتی رہی ہے, آج نکاح کے بعد گھر سے نکل رہی ہے, اے میرے پروردگار اس کی عزتوں کی حفاظت کرنا, خوشیوں کو سلامت رکھنا. یہ بات الگ کی ہے کہ کتنا شوق آ رہا ہے میری جھالوں کا, کتنی موج آ رہی ہے. نہیں پیارے, جو میری جھال سے رخصت ہوتے ہیں تماشے اور لعنتیں لے کے جاتی ہیں, جو گھر سے رخصت ہوتی ہے وہ دعائیں اور خدا کی رحمتیں سسرال لے کے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اس لیے کوشش یہ کرو بیٹیوں کو گھر سے رخصت کریں گے انشاءاللہ, کریں گے اگر درود پڑھنے میں کھانا کم پڑ جائے تو امام کو ذمہ دار مانیں گے, بولو. اگر برکت چاہتے ہو تو کھڑے ہو کے کھانا نہ دو, بیٹھا کے کھلایا. چیلنج ہے میرا, جتنا گوشت آپ کے اسٹینڈنگ اور ٹیبل میں لگتا ہے نا اتنے ہی لوگوں کو بٹھا کے کھانا دو. اگر 20% کم نہ لگے تو پھر بات کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ سنت کے طریقے میں اللہ نے برکت رکھی, سنت کے طریقے میں برکت رکھی. علماء سے پیار کیا کرو, ان کی دعوتیں اچھے موقع پہ بھی کیا کرو, خالی تیجے 40 میں نہیں کرنی. ان کی جو دعوتیں ہیں نا وہ ولیمے میں بھی کرو, بیٹی کے نکاح کھانے پہ بھی کرو. پھر دیکھو اللہ کتنی برکت عطا فرماتا ہے, کتنی برکت عطا فرماتا ہے. یہ ادارہ آپ کے بچوں کو پالتا ہے, پڑھتا ہے, اور بڑی محنتوں کے بعد یہ چند حافظ قرآن تیار ہوتے ہیں.
हम लोग ना इसे बस दस्तारबंदी का मंजर समझ के ना थोड़ी देर बैठ के चले जाते हैं। सोचा करो ये जो पगड़ी बंदी है ना, ये सिर्फ 1 घंटे की मेहनत नहीं है, सुबह से शाम तक की मेहनत नहीं है। इसमें उस्ताद के रत जगे लगे हैं, माँ बाप की अथक मेहनत लगी हुई है, तब जाके तो ये मनसब आज रब ने अता किया है। और मैं तो कहता हूँ खुदा की कसम, डॉक्टर इंजीनियर बनाते हो आप, जब आपका बेटा इंजीनियर या डॉक्टर बन के आएगा तो आपकी लाइफ लग्जरी हो सकती है, आपकी जिंदगी में सुकून आ सकता है, आप एक अच्छी जिंदगी जी तो सकते हैं, लेकिन आखिरत की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपका बेटा अगर कुरान का कारी बन जाएगा ना, तो भले आपको लग्जरी लाइफ दे ना दे, लेकिन खुदा की कसम वो जन्नत में जाने का टिकट जरूर दे देता है। सुभान अल्लाह। मैं उन बापों को सलाम करता हूँ जिन्होंने इन बेटों को परवरिश किया, जवान किया, पाला है। वो माए मुबारकबाद के लायक है जिन्होंने इन बच्चों को दूध पिला के पाला। वो बहनें मुबारकबाद के लायक हैं जिन्होंने ऐसे भाइयों की खिदमत की है कि जो बदले में किसी देश का, किसी गार्डन का और किसी खूबसूरत मकाम का टिकट नहीं देंगे, अलबत्ता घर जाकर के ये मुस्तफ़ा की रजा का सर्टिफिकेट जरूर देंगे। अल्लाह उन बापों को सलामत रखे, उन माओं को सलामत रखे। आप भी कोशिश ये करें अपने बच्चों को पढ़ाना है, दीन सिखाना है, अपने इदारों की खिदमत करनी है, खिदमत करनी है। पूरी कोशिश हो रही है हमारे मदरसे बंद कर दिए जाएं, हमारे इदारे खत्म कर दिए जाएं, लेकिन याद रखिएगा ये इदारे किसी इमारत का नाम नहीं है, किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है। ये जो बैठे ना 4 बच्चे, ये खुद में एक इदारा है, ये खुद में एक इदारा है। आप इसको बिल्डोजर से गिरा सकते हो, आप इसको तोड़ सकते हो, आप इसको मिटा सकते हो इमारत को, लेकिन जो ये सीने में कुरान लेके बैठे हैं इनका क्या करोगे? ये जहां बैठ जाएंगे वहीं से कुरान का चश्मा फूटने लग जाएगा। ये जिस जमीन पे चले जाएंगे वहीं से तिलावत की सदाएं आएंगी, कौन रोकेगा? खुदा की कसम, ये जिस जमीन पे होंगे वही जमीन मदरसा कहलाने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी कौम की कि वो अपने कुरान के साथ खड़े, अपने दीन के साथ खड़े। हाँ, और याद रखिए ये तो बिला वजह कहा हुआ लोगों ने दिलों में बैठा रखा है कि मदरसे में आतंकवादी बनाए जाते हैं। तारीख पढ़ के तो देखो, फजल हक खैराबादी मदरसे का बेटा। क्या बात है, वाह वाह। हाँ, फजल हक खैराबादी मदरसे का बेटा है। अल्लामा काफी किफायत अली खान मदरसे का बेटा है। पढ़ो ना, ये कौन लोग हैं जिन्होंने मुल्क आजाद कराया? ये लाल किसने दिए थे? ये मदरसों ने दिए थे। आज भी मदरसे वतन के वफादार पैदा करते हैं, आज भी मदरसों से वतन के मुहाफिज पैदा होते हैं। अगर डाउट हो किसी को तो हम तो खुल के कहते हैं, खुदा की कसम सरहद पे खड़ा करके दिखाओ, अगर एक भी आतंकवादी मुल्क के अंदर आ जाए तो फिर आके बात करें। क्या बात है, वाह वाह। इसलिए ये मुल्क हमारा है, ये देश हमारा है, हम इसे प्यार करते हैं। मेरे भाई अपने इदारों को मजबूत करें, करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, ताउन करेंगे मदरसों का इंशाअल्लाह। हाँ, ये बात थी अपनी अवाम से। अब तलबा से एक बात कह दूं, भाई आप पूरी जिंदगी ख्याल करना, इस इदारे ने आपको बहुत कुछ दिया है, यहां तक कि आप मिट्टी थे, आपको सोना बना दिया इसने। इसकी दीवारें भले पुरानी नजर आती हैं लेकिन आपको नया बना दिया है, आपको नया बनाया। आपकी जिम्मेदारी बनती है जब तक जिंदा रहे अपने इदारे को याद रखें, अपने मदरसे को याद रखें, असातिज़ा को याद रखें, इनकी इज्जत करते रहे। जब तक अपने उस्ताद के आगे झुकते रहेंगे अल्लाह आपको इज्जतों की मेराज अता फरमाता रहेगा, इज्जतों की मेराज अता फरमाता रहेगा। और आपसे भी गुजारिश है, जिन्होंने इस मदरसे का ताउन किया है, खिलाया पिलाया, बड़ा काम कर लिया है, बड़ा काम कर लिया है। 2 बातें, या तो आलिम बनना या तालिब इल्म बनना, या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। वो लोग मुबारकबाद के लायक हैं जो कुरान वालों से प्यार करते हैं। उलमा बैठे सुनेंगे और बारहा सुना भी होगा। क़यामत में सिर्फ 2 लाइनें लगनी है, एक लाइन जन्नतियों की होगी, दूसरी लाइन जहन्नमियों की होगी। जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, जहन्नमी जहन्नम में जा रहे होंगे। जन्नतियों की लाइन में कुरान वाले खड़े हो जाएंगे, अल्लाह खड़ा करेगा इनको अपने करम से। जहन्नमियों की लाइन से एक बंदा देख के कहेगा, हाफिज जी पहचाना? कौन है तू? कहा वो याद है एक दिन मैंने तुम्हें दावत खिलाई थी, याद है एक दिन मैंने तुम्हें खाना खिलाया था? हाँ याद है, क्या चाहता है? कहा बड़ी गलत जगह फंस गया, जा रहा हूं जहन्नम की तरफ, बुरा ठिकाना है, आज अब इतना कर दो मुझे बचा लो। इतना सुन के ना ये यही रुक जाएगा। लाइन जब रुक जाएगी हुक्म होगा, फरिश्तों लाइन आगे क्यों नहीं बढ़ रही?
आवाज आएगी, मालिक एक हाफिज आगे नहीं जा रहा है। पूछा जाएगा क्यों नहीं जा रहा है? सब तो जन्नत की तरफ दौड़ गए, तू क्यों नहीं दौड़ा? वो कहेगा मैं ऐसे ही तो हाफिज नहीं बनाना, मुझे इसके खाने ने मदद की थी, मुझे इसके पैसे से तनख्वाह मेरे उस्ताद की गई थी ना, तब मैं हाफिज बनाऊं। मैं इसके बगैर जन्नत कैसे चला जाऊंगा? मालिक ये चाहता ही नहीं, ये कह रहा है इसे लेके जाना है। रब फरमाएगा अगर ये इसमें राजी है तो इससे कह दो जो भी इसकी जान पहचान का है ये इशारा करता जाएगा, हम उसे जन्नती बनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम उसे जन्नती बनाते जाएंगे। हमारा बाप के लायक है वो लोग जिन्होंने खून पसीने के पैसे मदरसे वालों पर लगाए। देखना इंशाअल्लाह क़यामत में सिला मिलेगा, क़यामत में सिला मिलेगा। मेरे भाई मुझे एक बात याद आ रही है, वो बात बता के मैं बात खत्म कर लूं। सुनेंगे जरा 2 मिनट? सुन सकते हैं तो जरा कह दे या रसूल अल्लाह। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। वो एक बाप था ना, बच्चे पढ़ाने का बड़ा शौक था, और ऐसे ही लोग होते हैं कुरान से प्यार करने वाले। मदरसे लेके गया बच्चे को अपने, जाके कहने लगा हज़रत मेरे बच्चे का दाखिला ले लें। तो वो उस्ताद कहने लगे भाई हमारे मदरसे की जो कैपेसिटी है ना कैंटीन की वो ओवर हो गई, अब हम आपके बच्चे को ले तो लेंगे लेकिन खाने की जिम्मेदारी नहीं है। बाप भी दीन से प्यार करने वाला था, उसने कहा हुजूर ठीक है मेरे बच्चे को कैंटीन में खाना नहीं मिलेगा, चलिए मैं इस पे भी राजी हूं, जो बच्चे खा के उठ जाया करें, जो गिरा पड़ा खाना हो ना वो मेरे बच्चे को खिला दिया करें। ऐसे ही दीन नहीं आ जाता। आप हुजूर हाफिज मिल्लत के इलाके में रहते हैं, झोलियां लेके फिरे थे आपके यहाँ, हालांकि पैदा हमारे इलाके में होंगे, मगर आपके इलाके में झोली लेके घूमते थे। वो किस बस्ती में उन्होंने दामन नहीं फैलाया था, लेकिन उनकी झोली रंग लाई है। आज दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं जहां पे हाफिज मिल्लत का शागिर्द बिल वास्ता और बिला वास्ता नजर ना आता। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई खित्ता ऐसा नहीं है जहां हाफिज मिल्लत की आज खुदा की कसम यादगार मौजूद ना हो। तभी तो लोग कहते हैं जिसने पैदा किए इतने लालो गोहर, हाफिज दीन और मिल्लत पे लाखों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई बाप कहने लगा जी कोई बात नहीं, जो कैंटीन में बच जाया करे ना वो मेरे बच्चे को खिला दिया करना। इस पे भी बाप राजी हो गया, इस पे भी बाप राजी हो गया। कहा ठीक है छोड़ जाओ। जब छोड़ के गया ना, कुछ दिन गुजरे, 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक बूढ़ी खातून आ गई, लाठी टेकती हुई आई। मौलाना का क्या बात है? का ना बेटा है, ना शोहर है, ना बाप है, ना भाई है, घर में अकेली रहती हूँ। का फिर का एक कुरान वाला मुझे दे दे ताकि वो मेरे घर खाना खाता रहे और उसके कदमों से मेरे घर में रौनक बनी रहे। ये कहा उस्ताद की निगाह उठती छोटे से बच्चे पर, जिसको बाप बच्चे कुछ टुकड़ों के लिए छोड़ के गया था। इंतजाम करने वाला तो अल्लाह है ना। वो कहा था ना निगाह के मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। बेशक जो हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। इश्क था कुरान का। अल्लाह ने इंतजाम कर दिया, बड़ी आ गई, कहने लगी इसे मैं ले जाऊं। कहा तू ले जा। वो लेके गई। सुने लेके गई, उसका नियम क्या था? रोटी बनाती थी बुढ़ापे में, मगर ये तो मदरसे में रहता था। पहली रोटी जो बनती थी उसे निकाल के उसके लिए रख के कहती थी ये मेरे कुरान वाले के लिए। समझ के मेरी बात को बोल सकते हैं ना? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहना ना किसी आलिम की तौहीन है, ना किसी कुतुब की तौहीन है, ना किसी जमींदार की तौहीन। आप पता नहीं क्या बन के बैठे। मैं आपको बता दूं इन महफिलों में वही रसीद जगमगाता है अपना जो झुक के आया करता है, फिर यहां से उठ के जाया करता है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ गई और पहली रोटी निकाल के रख देती थी कि ये मेरे कुरान वाले के लिए। वक्त गुजरता गया, पढ़ता गया, गुजरता गया, पढ़ता गया। एक दिन वो आया, रब ने ख्वाब शर्मिंदा ताबीर किया। तकमीले कुरान था, पूरा परिवार आया हुआ है, बच्चा बच्चा घर का आया हुआ है, लेकिन जैसी सांस जाके वन्नास पे ठहरी है, बाप उठा सीने से मैं लगाऊं, भाई ने चाहा मैं मुबारकबाद दूं, लेकिन ये बड़ी तेजी से उठा, उस्ताद से इजाजत ली, कहा भी आता हूं 5 मिनट का वक्त चाहिए। उस्ताद ने कहा ठीक है तेरी मर्जी। दौड़ लगा दी, बच्चे किधर जा रहा है? सीधा उधर जा रहा था जिस बूढ़ी माँ ने इसको रोटियां खिलाई थी। भाई ने कहा ठहर तो सही। बाप ने कहा रुकता क्यों नहीं, मैं तेरा बाप हूं।
اس نے کہا آپ سے بعد میں ملوں گا، پہلے اس کو خوشخبری دینی ہے جو ہمیشہ مجھے پہلی روٹی کھلاتی رہی ہے، اس سے جا کے کہنا ہے دیکھ تیری روٹی رنگ لائی ہے، آج میں قرآن کا پورا حافظ ہو گیا ہوں۔ یہ کہہ کے بچہ دوڑا، لیکن جب دروازے پہ گیا کیا دیکھتا ہے کہ دروازے کے آگے بھیڑ لگی ہے، لوگوں کے سر جھکے ہیں۔ اس نے کہا بات کیا ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا ہے آج اس گھر کی مالکن کا انتقال ہو گیا ہے۔ اتنا سننا تھا، روتا ہوا پلٹ آتا ہے، مدرسے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اگلے دن پھر خیال آیا چلو اس مائی کا دروازہ دیکھیں جس نے ہمیں کھانا کھلایا تھا۔ جب گلی میں گزرا لوگ باتیں کر رہے تھے، کوئی کہتا تھا میں نے جنت میں دیکھا ہے، کوئی کہتا تھا میں نے جنت میں دیکھا ہے۔ کہا کس حال میں پایا؟ ایک کہتا ہے میں نے پوچھا بتا تو جنت میں کیوں آئی ہے؟ تو اس نے کہا تھا رب نے قرآن والے کو روٹی کھلانے کے صدقے میں مجھے جنت کا پروانہ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ جنت میں جانا چاہتے ہو تو قرآن والوں سے پیار کرو، پیار کرو۔ اس لیے انہیں قرآن نہیں پڑھایا گیا کہ یہ امامتیں کریں، جس کا جو حق ہے وہ کرنا ہے، لیکن ہم اس لیے قرآن پڑھنا اور پڑھانا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنے پریوار کو دین دے سکیں، ہم اپنی نسلوں کو دین دے سکیں۔ اس لیے جو بیٹیاں بیٹے پڑھ رہے ہیں، مطلب یہ نہیں ہے درسگاہ میں بیٹھیں گے تبھی پڑھائیں گے، کہ درسگاہ میں ہوں جائیں گے تبھی اس مقصد سے پڑھیں گے، نہیں، تم جہاں بیٹھ جاؤ گے وہی درسگاہ بن جائے گی، تم جہاں بیٹھ جاؤ گے وہی مدرسہ بن جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں بھلے کسی کی بیٹی کسی دارالفتہ میں نہ بیٹھے اور دارالحدیث میں جا کر نہ بیٹھے، کئی مدرسے میں نہ جائے، قسم سے اگر وہ صرف اتنا کر لے اپنے پیدا ہونے والے بچوں کو حضور کی 100 حدیثیں یاد کرا دے، میں سمجھوں گا اس کے پڑھنے کا حق ادا ہوگا۔ بے شک بے شک۔ لیکن کس قوم سے بات کروں؟ وہ قوم جو اپنے بچوں کو صبح انگلش میڈیم اسکول بھیجنے سے پہلے تیار کر کے جب ٹفن بناتی ہے نا تو موبائل دے کے کہتی بیٹے تب تک گیم کھیل، میں تیرا ناشتہ تیار کر کے لاتی ہوں۔ وہ قوم کتنی آگے جا سکتی ہے جانتے ہو؟ خیال کیجئے گا اگر آپ کے بچے اسکول پہ جانے کا وقت باقی ہے، موبائل دے کے گیم میں نہ لگانا، موبائل چلانے کو نہ بولنا کہ موبائل چلا بھی آ رہی، اپنے بچے کے ہاتھ میں تسبیح دے کے کہنا جب تک میں تیرا ناشتہ تیار کروں 100 بار میرے حضور پہ درود پڑھ کے سنا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عادت بچوں کی ڈالیں، بے شک۔ صبح اپنے بچوں سے 100 بار درود پڑھوائیے، سونے سے پہلے 100 بار درود پڑھوائیے۔ خدا کی قسم کبھی تو حضور کی بارگاہ میں یہ درود کا تحفہ پہنچے گا، کبھی تو حضور توجہ فرمائیں گے، کبھی تو پوچھیں گے نا یہ کس کا لال ہے، کون ہے جو روز 100 بار درود پڑھتا ہے، کبھی تو تیرا نام حضور کی چوکھٹ پہ آئے گا۔ جس دن نام آ گیا سمجھ لینا دنیا میں آنا بھی کامیاب ہو جائے گا، دنیا سے جانا بھی کامیاب۔ اپنے بچوں کو درود کا عادی بنائیں، قرآن کا عادی بنائیں، بیٹیوں کو دین سکھائیں، مدرسوں میں پڑھائیں، اور بیٹیوں سے یہ کہیں مت جا کسی مدرسے میں پڑھانے کے لیے، خالی اپنے بچوں کی آپ پرورش درست طریقے سے کر لیں، خدا کی قسم آپ کے 10 سال کے پڑھنے کا حق ادا ہو جائے۔ کریں گے انشاءاللہ، اپنے ادارے کا تعاون کریں گے انشاءاللہ، اپنے اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جاؤ، زمانے کو بتا دو کہ یہ تمہارے کرم پہ نہیں، یہ مدینے والے کے کرم پہ چلتے ہیں، یہ مدرسے کسی کے محتاج نہیں، صرف حضور کے محتاج ہیں، اور حضور کا مدرسہ ہے، حضور کا گھر ہے، وہ جانے کیسے چلانا ہے، وہ آپ کے چندے سے چلے یا آپ کے نذرانے سے چلے، یہ مصطفیٰ کی مرضی ہے، حضور کی مرضی ہے۔ اور سنیں اگر کبھی کسی کو مولوی فون کر کے کہہ دینا کہ بھائی مدرسے کے تعاون کے بارے میں کیا خیال ہے، پہلے تو رب کا شکر ادا کرنا، کہنا مالک تیرا احسان ہے، دین کے لیے تو نے مجھے یاد کیا ہے، سبحان اللہ۔ اس کو خوش نصیبی سمجھ کے آگے بڑھنا ہے، جو آپ کی حیثیت ہو اس حساب سے تعاون کرنا ہے، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، دین سکھائیں۔ جب قرآن ہمارے گھروں میں عام ہوگا تو پھر نہ چڑیل آئے گی، نہ بھوت نہ بھوتنی، سارے بھوتنیاں قرآن کی تلاوت سے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ ہاں رب نے ہر چیز کا علاج قرآن میں رکھا ہے۔ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کسی پہ بھی بھوت پریت آتے ہوں تو قرآن کی تلاوت عام کر دو، سارے بھوت اتر جائیں گے۔ اگر پھر بھی نہ اترے تو سمجھ لینا اس پہ کوئی بھوت نہیں ہے، خود بھوت نہیں ہے۔ سیدھی سی بات، قرآن والی بیٹیاں لے کر کے آئیے، دیندار بیٹیاں تلاش کر کے لائیے، اس لیے کہ زمین اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے، ماں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے۔ اچھی ماں کا انتخاب کریں، نسل پروان چلے گی، دین آگے بڑھے گا۔ فرمایا گیا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب تذکرہ کرو، یہ رب کی نعمت ہے، آج بچے حافظ قرآن بنے ہیں، ان بچوں کو رب نے قرآن کی دولت عطا کی ہے، یہ
کہ جس زمین پہ بیٹھیں گے وہی قرآن کا چشمہ پھوٹے گا انشاءاللہ العزیز. یہ جہاں بھی رہیں گے قرآن کی تلاوت ہم ہوتی رہے گی. بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.